بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واولیاء امتہ وصحبہ اجمعین۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ ناظرین مکرم، خواجہ غریب نواز اور مشائخ چشت کے تذکرہ کے تسلسل میں ہم بات کر رہے ہیں آج صحبت صالحین کی افادیت کے موضوع پر، نیکوں کی صحبت۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے، اور بڑے مظاہر ہیں قرآن عظیم الشان میں کہ جو صحبت ہے مؤثر ہوتی، اچھی ہو یا بری۔ اچھی صحبت ہوگی تو اچھے اثرات ہوں گے، بری صحبت کے برے اثرات ہوں گے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے، ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان نے ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ، جو اہل صدق ہیں ان کی معیت کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح اس کے اور بھی مظاہر ہیں اور اس کے مختلف اینگلز ہیں، جیسا کہ اصحاب صفہ سورہ کہف میں ان کا ذکر کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ خود نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جو رحمت للعالمین ہیں، انہیں رب کریم فرما رہے ہیں کہ آپ ان درویشوں کے پاس بیٹھیں، اصحاب صفہ کے پاس بیٹھیں، جو دن رات اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے۔ یہ بھی ایک خاصہ ہے صالحین کا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے بھی رب سے اس کا کوئی دنیاوی بدلہ اور کوئی مٹیریلسٹک اجر نہیں چاہتے ہیں، بلکہ یریدون وجہہ، بس اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کا دیدار چاہتے ہیں، اس کا جلوہ چاہتے ہیں۔ للہیت کا یہ عالم ہو ان بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اولو العزم رسول ہیں، سورہ کہف میں دیکھیں ان کا بھی ذکر ہے، انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ تو صحیح بخاری میں بھی حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جو صالحین کی صحبت ہے، نیکوں کی صحبت ہے، وہ ایسے ہے جیسے ایک خوشبو فروش کی دکان ہو، عطار کی دکان ہو۔ تو آپ اگر وہاں سے کچھ بھی نہ خریدیں، صرف اس کے پاس تھوڑی دیر رک جائیں، کھڑے ہو جائیں یا گزر جائیں، تو آپ کو مفت میں وہاں سے خوشبو کے حلے آ رہے ہوتے ہیں، مشک و عنبر آپ کے مشام جاں کو معطر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو برے بندے کی صحبت جو ہے اس کی مثال دی گئی لوہار کی بھٹی سے، کہ آپ وہاں پر اگر جا کے بیٹھتے ہیں تو اس طرح ہے جیسے آپ کسی لوہار کی بھٹی پہ بیٹھ گئے ہیں، آپ وہاں سے جو چنگاریاں ہیں وہ اڑ رہی ہیں، اور آپ کتنا ہی محتاط ہو کے بیٹھیں، کہیں نہ کہیں وہ آپ کے دامن کو جلا دے گی اور دامن کو داغدار کر دے گی اور سوراخ کر دے گی۔ یہ ہے حفظ ما تقدم اور سد ذرائع کا جو اصول ہماری دین میں، شریعت میں، فقہ میں ہے کہ آپ اس راستے کی طرف مت جائیں جہاں نقصان کا، خسارے کا اور برائی کا امکان ہے، اور خیر کے راستوں پہ چلیں، کیونکہ رب کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ امت کی تاریخ ولایت میں، حتیٰ کہ تاریخ نبوت میں بھی اس کی مثالیں ہیں کہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیجا جا رہا ہے، کبھی جناب خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہاں سے یہ مضمون لیا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یعنی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے، ان صحبت صالحین کی برکات کی تو ایک مختلف اس کے پہلو ہیں، زاویے ہیں۔ ایک عام سے عام آدمی کے لیے بھی وہاں برکت اور فیض موجود ہے، گناہوں کے کفارہ کا سامان موجود ہے، توبہ کا امکان موجود ہے، اور خواص کے لیے تو شبانی سے کلیمی 2 قدم کا مرحلہ بھی موجود ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ بکریاں چراتے چراتے آپ کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف پائیں، اگر آپ کو کوئی رہبر رہنما، کوئی شعیب میسر آ جائے۔
جناب خضر علیہ السلام کے پاس بھی اسی لیے بھیجا گیا۔ فلسفہ یہ تھا کہ اخذ و استفادہ کیا جائے۔ صحبت صالحین کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب خیر کے ماحول میں، نورانیت و ذکر و فکر والے ماحول میں جاتے ہیں تو کتنا ہی برا آدمی ہو، کچھ نہ کچھ خیر کے برکت کے اثرات اس پہ ہوتے ہیں۔ یہی سلسلہ ارادت، سلسلہ عقیدت، سلسلہ بیعت، یہ صوفیہ کرام نے باقاعدہ ایک نظام کی شکل میں اس کو اختیار کیا، اس کو منظم کیا، آرگنائز کیا تاکہ لوگ فیض یاب ہوں۔ چنانچہ امت میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بڑا بزرگ، کوئی اللہ کا پیارا ولی ایسا نہیں ہے جو صالحین کی صحبت میں نہ گیا ہو اور وہاں نہ بیٹھا ہو اور وہاں عمر نہ گزاری ہو اور پھر فیض یاب نہ ہو۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کیونکہ یہ اصول ہے، کائناتی اصول ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہی چاہن خنجر تیزی نشد۔ اپنے ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، کوئی ایک چیز بھی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جو خود ہی بن گئی ہو۔ کوئی کپڑا خود ہی سل کے سوٹ بن گیا ہو، اور کوئی لوہا خود ہی خنجر اور چاقو اور چھری کی شکل اختیار کر گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ کوئی درخت خود بخود ہی فرنیچر، صوفہ اور ٹیبل اور کرسی بن گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک ٹیشو پیپر یہ بھی خود نہیں بن سکتا، کوئی کاریگر چاہیے۔ صحبت صالحین کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کامل کی صحبت میں جاتے ہیں تو اقبال نے کہا کہ بوسہ زن براستانے کاملے، کیمیا پیدا کنز مشتے گلے، تو وہ تمہارے وجود کی اس مٹی کو، اس خاک کو اپنی نگاہ کیمیا اثر سے کیمیا بنا دیتا ہے۔ جو مقاصد فطرت ہیں، جس کے لیے رب کائنات نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اس پروسیس کے لیے تربیت سے گزرنا ضروری ہے، اور یہ تربیت جو ہے صحبت صالحین سے ملتی ہے۔ بار بار قرآن میں، حدیث میں اس کے مظاہر ہیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گلے خوشبوئی از حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک دفعہ میں کسی حمام میں گیا تو ایک مٹی ایک دوست نے مجھے دی۔ اس زمانے میں صابن کی جگہ ایک خاص قسم کی مٹی نہانے کے لیے استعمال ہوتی، تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ آج کے دور میں آپ صابن ہی سمجھ لیں، صابن بھی بڑے اچھے اچھے فلیور والے اور اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو کے اس مٹی سے پوچھا، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، میں تیری خوشبو سے مست و مسحور ہو گیا ہوں۔ تو اس مٹی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میں ایک ناچیز سی مٹی ہوں، لیکن کمال یہ ہے کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ گل فارسی میں مٹی کو کہتے ہیں اور گل پھول کو کہتے ہیں۔ تو اس گل نے کہا اس گل کی مجلس و صحبت نے مجھے معطر اور خوشبودار کر دیا ہے۔ تو کمال کیا ہے، تاثیر کیسے پیدا ہوئی؟ وہ مٹی کہتی ہے کہ میں تو بیکار سی ناچیز سی مٹی تھی، لیکن کچھ عرصہ اس پھول کے ساتھ میں نے وقت گزارا تو میرے اندر خوشبو پیدا ہو گئی۔ یہ ہے صحبت صالحین کا فیض اور کمال، اور اس کو پنجابی میں ترجمہ کیا عارف کھڑی شریف نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں۔ اسی مضمون کو پنجابی میں ترجمہ کر دیا ہے کہ یہ جو اولیاء بزرگان دین ہیں، صوفیاء ہیں، صالحین ہیں، حتیٰ کہ عامت الناس بھی، جن کے اندر آپ کو کوئی اچھائی اور خیر نظر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ والدین سے، اساتذہ سے، بزرگوں سے، مشائخ سے، کسی اچھے بندے کی دوستی اور صحبت کا کوئی نہ کوئی فیض اور اثر اس شخص کو ملا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی خوشبو ہے، کوئی برکت ہے۔ اس لیے صالحین کی صحبت ایک ایسا شارٹ کٹ ہے اللہ سے تعلق کا، اللہ کی دوستی، بخشش کا، مغفرت کا اور دارین کی سعادت و نجات کا، کہ جس کے علاوہ اور کوئی اتنا مختصر اور آسان رستہ نہیں ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا المرء علی دین خلیلہ،
بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُهُ، وہ دیکھ لے کہ وہ کس کا دوست ہے، اس کا دوست کون ہے۔ دوستوں کے عقیدے پر آپ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ رب کریم ہمیں اچھے دوست اور صالحین کی مجلس اور نسبت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے ہم